بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ تم بلا وجہ خود کو اس سے ملا رہی ہو۔ ویرا کی بات پر غزالہ بولے بغیر نہ رہ سکی۔ وہ ایک راہ چلتی لڑکی تھی جسے معاوضہ دے کر ایک مذموم مقصد کے لیے استعمال کیا گیا۔ تم گھر کی ایک فرد اور جہانگیر کی خیر خواہ ہو، ہمارا اور اس کا کیا مقابلہ ہے؟ سلمیٰ عقل سے کوری اور بالکل ڈفر ہے، ویرا بولی۔ وہ لڑکی دوسری مرتبہ اس کی آنکھوں میں دھول جھونک کر 1000 روپے میں پرفیوم کے نام پر خوشبودار اسپرٹ کی 2 شیشیاں تھما کر چلی گئی۔ میں سلمیٰ کے کسی مشاہدے یا تبصرے پر اعتماد نہیں کر سکتی۔ مجھے اندازہ ہوا کہ ویرا کو سارا غصہ سلمیٰ پر تھا، جس نے غزالہ کو کچھ نہ بتا کر ان تینوں کو ذہنی کوفت اور الجھن میں مبتلا کیے رکھا۔ وہ شاید یہ توقع بھی کر رہی ہوگی کہ تیل والی مشتبہ لڑکی کو دوسری بار دیکھتے ہی سلمیٰ کو اسے چوٹی سے پکڑ کر کسی تھانے میں پہنچا دینا چاہیے تھا۔ سلمیٰ اس لڑکی کے ساتھ وہ سلوک نہ بھی کرتی تو اسے لڑکی کو 2-4 ہاتھ ہی جاڑ دینے چاہیے تھے۔ وہ یہ بول رہی تھی کہ سلمیٰ اس کے برعکس ایک مشرقی عورت تھی۔ ایک تعلیم یافتہ مشرقی عورت ہاتھا پائی کو اپنی توہین تصور کرتی ہے۔ اس کی نظروں میں سلمیٰ کا یہ جرم کم نہیں تھا کہ اس نے لڑکی سے ہمدردانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے اسے اپنی گاڑی میں کچھ دور تک لفٹ دی تھی۔ وہ رائے قائم کرتے ہی میں نے موضوع بدل دینے کا فیصلہ کر لیا اور کہا، اب اس منحوس لڑکی کو جہنم میں ڈالو۔ اس کے ذکر سے تم بلا وجہ چڑ رہی ہو۔ میں سلمیٰ کو مشورہ دوں گا کہ وہ لڑکی اب کہیں نظر آئے تو اسے چوٹی سے پکڑ کر کسی قریبی پولیس والے کے حوالے کر دے۔ پولیس والے اپنی حرکتوں کی وجہ سے بہت بدنام ہیں، لیکن کسی کی فرمائش پر راہ چلتوں کو یوں نہیں پکڑتے۔ میں وہ مصالحانہ بات کہتے ہوئے یہ نکتہ فراموش کر گیا تھا کہ سلطان شاہ بھی ہمارے ساتھ موجود تھا۔ ویرا کو مزید سلگانے کے لیے اس کا اختلاف رائے ضروری تھا۔ وہ فراڈ ہے، گھروں کی مخبری کرتی ہے اور جعلی چیزیں بیچتی پھرتی ہے۔ مجھے اپنا ہم نوا پا کر ویرا کا لہجہ نرم پڑ گیا تھا۔ یہ سب الزامات میرے ذہن میں ہیں۔ میں نے اسے اطمینان دلایا اور کچھ نہیں تو یہی ایک بہتان کافی ہوگا کہ اس نے سلمیٰ سے اس کا پرس چھیننے کی کوشش کی تھی۔ ویری گڈ۔ ویرا کی آنکھیں مسرت سے چمک اٹھیں۔ اسے کسی تھانے کے لاک اپ میں پہنچانے کے لیے یہی ایک الزام سب سے بہتر اور کافی ثابت ہوگا۔ وہ ایک مرتبہ تھانے میں پہنچ گئی تو پھر فر اپنے سارے کرتوت اگلنا شروع کر دے گی۔ اس لڑکی کے چکر میں ہم نے ابھی تک ارجن اور حشمت کے بارے میں کوئی بات نہیں کی، غزالہ نے ٹوکا۔ ارجن مردہ خانے میں پہنچ چکا ہے، حشمت چھلاوے کی طرح غائب ہو گیا۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ویرا بولی۔ یہ نہ بھولو کہ ہوٹل میں جو کچھ ہوا وہ نک کے اشارے پر ہوا ہے، سلطان شاہ نے اسے یاد دلایا۔ نک سے ایک بار غلطی ہو گئی کہ اس نے ڈینی کو ہوٹل کے مینیجر کے بارے میں بتا دیا۔ دوبارہ وہ ایسی فاش غلطی نہیں کرے گا۔ ہمیں اپنے طور پر حشمت کے گریبان تک پہنچنا ہوگا۔ وہ بتائے گا کہ اس کی باغ ڈور کس کے ہاتھ میں ہے۔ ویرا کا غصہ فرو ہو چکا تھا۔ وہ سکون سے بات کر رہی تھی۔ میں اس بارے میں راستے بھر مغز سوزی کرتا رہا تھا، اس لیے خاموشی سے بیٹھا سگریٹ کے کش لیتا رہا۔ مجھے توقع تھی کہ ان تینوں کی آپس کی باتوں سے بھی کام کا کوئی نقطہ ابھر کر سامنے آ سکتا ہے۔ اس بارے میں فی الحال کیا کیا جا سکتا ہے؟ غزالہ بولی۔ تم نے سنا نہیں کہ یہ کیا بتا رہے تھے؟ اول خان اور جلال اس وقت اپنے اپنے محکموں کو الگ تھلگ رکھنا چاہ رہے ہیں۔ ارجن کا قتل زبردستی پولیس کے گلے پڑ گیا ہے۔ ان بیچاروں کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ DIG کو حشمت کے بارے میں بتا دیا گیا ہے، لیکن پولیس والے اس کے کمرے کا رخ نہیں کریں گے جب تک ہوٹل والوں کی طرف سے حشمت کے غائب ہونے کی خبر سامنے نہیں آتی۔ اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جا سکتی۔ مجھے خوشی ہوئی کہ غزالہ نے کام کی ہر بات ذہن نشین کی ہوئی تھی۔ اس وقت کی صحیح پوزیشن یہی تھی کہ ہم حشمت کے بارے میں کوئی کام کرنے کے بارے میں نہیں سوچ سکتے تھے۔ اس کو محکمہ جاتی اور میری گہری دلچسپی سے بے خبر رکھنے کے لیے وہ احتیاط ضروری تھی۔
اگر ہوٹل کے عملے نے 4 دن تک وہ کمرہ نہ کھولا تو ہم یوں ہی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے۔ ویرا نے فکر مندانہ لہجے میں مجھ سے پوچھا۔ وہ کوئی بنگڑ خانہ نہیں، 5 اسٹار ہوٹل ہے۔ روز صبح ہر کمرے کی صفائی ہوتی ہے، چادریں اور تولیے وغیرہ بدلے جاتے ہیں۔ افراتفری میں آج کوئی ادھر متوجہ نہ ہوا تو زیادہ سے زیادہ صبح تک بات کھل جائے گی۔ سلطان شاہ نے جواب دیا۔ تم حشمت کے بارے میں کیا کرنا چاہ رہی ہو؟ غزالہ نے ویرا سے پوچھا۔ ایک بار اس کی کوئی واضح شناخت سامنے آ جائے تو پھر اسے شہر میں تلاش کیا جا سکتا ہے۔ لاکھوں کی آبادی والے شہر میں ایک فرد کو تلاش کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ غزالہ نے اسے جتایا۔ وہ بن ڈیوڈ سے زیادہ پر اسرار نہیں ہو سکتا۔ کوبرا اس کا خفیہ روپ ہو سکتا ہے جس سے صرف ارجن واقف تھا۔ حشمت خان کے روپ میں اسے ہوٹل کے بہتیرے ملازموں نے بھی دیکھا ہوگا۔ جب کام شروع ہوتا ہے تو کڑیاں سامنے آنے لگتی ہیں۔ ہم بن ڈیوڈ یا آئی مین تک پہنچ گئے تھے تو حشمت کا سراغ بھی مل ہی جائے گا۔ ویرا کی وہ امید حوصلہ افزا تھی، لیکن وہ حشمت اور بن کا غلط موازنہ کر رہی تھی۔ بن امریکی نژاد تھا، شہر میں اس کے گنے چنے روابط تھے، جبکہ حشمت اپنے نام سے مقامی معلوم ہوتا تھا۔ اس امر میں مجھے کوئی شبہ نہیں تھا کہ حشمت کے نک سے براہ راست روابط رہے ہوں گے، لیکن اسے مقامی ہونے کا بہت بڑا فائدہ حاصل تھا۔ ویرا کی اس بات میں کوئی شبہ نہیں تھا کہ ایک مرتبہ کام شروع کرنے کے بعد کوئی نہ کوئی سرا ہمارے ہاتھ آ سکتا تھا۔ بن اور حشمت میں بہت فرق ہے، سلطان شاہ ویرا کو ناصحانہ انداز میں سمجھا رہا تھا۔ بن شروع سے آخر تک پناہ گاہوں کی تلاش میں بھٹکتا رہا اور امریکی قونصل خانے سے نکالے جانے کے بعد اسی چکر میں C9 کے جال میں پھنسا اور مارا گیا۔ حشمت کا کیس مختلف ہے۔ وہ ہوٹل سے فرار ہو کر آرام سے اپنے گھر میں گھس کر بیٹھ گیا ہوگا۔ اسے کوئی عجلت نہیں ہے، وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر آرام سے مطلع صاف ہونے کا انتظار کرے گا۔ وہ پتال میں بھی چھپ جائے تو اس کا کوئی نہ کوئی سراغ مل جائے گا۔ ویرا نے پورے اعتماد سے کہا۔ میں نے بہت طویل مجرمانہ زندگی گزاری ہے، اس کا نچوڑ یہ ہے کہ کوئی جرم بے داغ نہیں ہوتا۔ ہر مجرم سے کہیں نہ کہیں کوئی غلطی ہوتی ہے اور وہی اسے کیفر کردار تک پہنچانے کا سبب بن جاتی ہے۔ تم اپنے انجام سے بچی ہوئی ہو، کیا تم یہ تو نہیں کہنا چاہ رہی کہ تمہارا ہر جرم مکمل اور بے داغ ہوا کرتا تھا؟ سلطان شاہ نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ویرا بے ساختہ ہنس پڑی۔ میری کہی ہوئی ہر بات میں تم کیڑے تلاش کرنے بیٹھ جاتے ہو۔ میں نے اپنے جرائم کی بہت سی سزائیں بھگتی ہیں۔ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر سزا کے لیے پولیس اور جیل کا دخل ضروری ہو۔ قدرت کا اپنا ایک نظام ہے، اس کی مسلط کی ہوئی سزائیں بہت دردناک ہوتی ہیں۔ میری بعض غلطیوں کا خمیازہ شی نے بھگتا تھا اور کئی بڑے بڑے مالی نقصان اٹھائے تھے۔ خدا کا شکر ہے کہ میں اپنے ماضی سے تائب ہو کر اب شاید اس کا ازالہ کر رہی ہوں۔ اس وقت مجھے تمہاری باتیں سن کر خوشی ہوئی ہے۔ غزالہ نے بے ساختہ کہا۔ آج سے پہلے تم ہمیشہ اپنے ماضی کا ذکر فخریہ انداز میں کرتی رہی ہو۔ اس ماضی کی اپنی شان و شوکت تھی۔ جب میں یہ سوچتی ہوں کہ شی کے کارندوں پر میری کتنی ہیبت تھی تو میں جذبات کے ریلے میں بہہ جاتی ہوں۔ اب تم پھر بہک رہی ہو، سلطان شاہ بولا۔ ہم حشمت کی باتیں کر رہے تھے اور تم نے اپنے ماضی کا ذکر نکال لیا۔ ہم چاروں کے درمیان باتوں کا سلسلہ چلتا رہا۔ STF کا سپاہی ابرار کچن میں مصروف تھا۔ دین محمد نامی دوسرا سپاہی چھت پر پہرا دے رہا تھا۔ کچن کی ذمہ داریوں سے نجات مل جانے کے بعد ویرا اور غزالہ کے پاس وقت ہی وقت تھا۔ مجھے غزالہ کو بے تکان باتیں کرتے ہوئے دیکھ کر حیرت ہو رہی تھی کہ وہ ماضی قریب میں رونما ہونے والے ہر واقعے کے نشیب و فراز سے اچھی طرح واقف تھی۔ میں سمجھتا تھا کہ امور خانہ داری میں مصروف رہنے کی وجہ سے وہ ہماری باتوں سے بے خبر رہتی ہوگی، لیکن اس کی بھرپور معلومات سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اس کے کان ہر وقت گھر میں ہونے والی باتوں پر لگے رہتے تھے۔ ہم چاروں کو میز پر کرینے سے کھانا سرو کرنے کے بعد ابرار نے برتن سمیٹے، کچن میں بیٹھ کر اپنی شکم پوری کی اور پھر ٹرے میں اپنے ساتھی کے لیے کھانا لے کر چھت پر چلا گیا تاکہ دین محمد کے کھانا کھانے کے دوران میں خود گھر کے قرب و جوار پر نظر رکھ سکے۔
کہ میرے اصرار کے باوجود ان دونوں میں سے کسی نے نچلی منزل کے خالی بیڈ روم میں رہنے پر آمادگی ظاہر نہیں کی تھی۔ وہ دونوں اپنے مختصر اسباب سمیت چھت کے کمرے میں چلے گئے تھے تاکہ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت ایک دوسرے کے ساتھ گزار سکیں۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد ہم لوگ دوبارہ ڈرائنگ روم میں جم گئے۔ حشمت کی ذات اور ہوٹل میں رونما ہونے والے واقعات کے بارے میں کوئی گوشہ تشنا نہیں رہا تھا، اس لیے ادھر ادھر کی باتیں چھڑ گئیں جن کا رخ بتدریج عالمی سیاست کی طرف ہوتا چلا گیا۔ 11 بجے اول خان کا فون آ گیا۔ اس نے بتایا کہ ارجن کے ہوٹل کے کمرہ نمبر 310 کا معاملہ یکا یک حل ہو گیا تھا۔ حشمت اپنے کمرے میں نہیں تھا۔ بہت چالاکی سے کام لیتے ہوئے اس نے اپنے کمرے کا دروازہ مقفل کر کے اس پر ٹیگ لٹکایا اور ہوٹل میں پولیس کی آمد سے پہلے ہی اپنے کمرے کی چابی کاؤنٹر پر دے کر ہوٹل سے نکل گیا۔ وہاں ارجن کے قتل سے پیدا ہونے والی افراتفری میں کسی نے دھیان نہیں دیا کہ کون کون ہوٹل سے نکل گیا تھا۔ وہ عقدہ حشمت نے خود ہی ہوٹل فون کر کے حل کیا تھا۔ اس نے کلرک کو بتایا کہ وہ ایک ضروری کام کی وجہ سے ہوٹل چھوڑ کر فیصلہ آباد واپس جا چکا تھا۔ اس کے کمرے کی چابی ہوٹل کے کی بورڈ پر موجود ہونی چاہیے تھی۔ اس کی پیشگی ادا کی ہوئی رقم میں سے ہوٹل کے واجبات وضع کر کے اس کا حساب بے باک کر دیا جائے۔ اپنی بقایا رقم وہ اگلی آمد کے موقع پر وصول کر لے گا۔ وہ ضرورت سے زیادہ چلاک اور مکار ہے۔ میں نے وہ کتھا سننے کے بعد غصیلی آواز میں کہا۔ ہوٹل کا عملہ اس کے غائب ہونے کا معاملہ دریافت کرتا تو اس کی ذات بری طرح شکوک و شبہات کی زد میں آ جاتی اور ہر طرف سے اس کے بارے میں چہم گوئیاں شروع ہو جاتی۔ خود فون کر کے اس نے ہر قیاس آرائی کی راہ مسدود کر دی ہے۔ ایسا نہیں ہے، اول خان کی طرف سے جواب آیا۔ ارجن کے قتل کے بعد ہوٹل والے بہت مستعد ہو گئے تھے۔ انہوں نے اپنے طور پر بھی دیکھ بھال شروع کر دی تھی۔ حشمت کے کمرے کے دروازے پر لٹکا ہوا ٹیگ ان کی نظروں میں آ گیا تھا، مگر کسی نے بورڈ پر اس کمرے کی چابی دیکھنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ ہوٹل میں بہت سے لوگوں کو یہ بات معلوم ہے کہ حشمت کی ارجن سے گہری دوستی تھی۔ وہ جب بھی آتا تھا دوسروں سے دعا سلام کرتا ہوا سیدھا ارجن کے دفتر میں جاتا تھا۔ اس کا سارا حساب و کتاب وہیں ہوتا تھا۔ ہوٹل کے عملے سے پہلے یہ باتیں میرے اور تمہارے علم میں ہیں۔ وہ لوگ ارجن کے قتل کے بعد اس کے ایک گہرے دوست کی یوں واپسی کو غیر معمولی قرار دے رہے ہیں، اسی لیے انہوں نے حشمت کے فون کی رپورٹ پولیس کو دی ہے۔ جلال کی تاکید کی وجہ سے پولیس والوں نے ہوٹل کے عملے کو حشمت کے بارے میں کوئی ہدایت نہیں دی تھی۔ اوہ، یہ بہت اچھا ہوا۔ ہوٹل کی انتظامیہ میری توقع سے زیادہ ذہین ثابت ہوئی ہے۔ حشمت بکواس کرتا ہے، اس کا فیصلہ آباد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ کراچی کے کسی علاقے کا باسی ہے۔ اسے اب تک یہ خبر مل چکی ہوگی کہ ہوٹل والوں نے اس کے فون کے بعد پولیس کو اپنے اعتماد میں لے لیا ہے۔ ہم اسی انتظار میں تھے کہ یہ بات ہوٹل والوں کی طرف سے باہر نکلے اور یہ معلوم ہو چکا ہے۔ اب تم کیا کہتے ہو؟ بس اپنا کام شروع کر دو۔ ہمیں اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات درکار ہیں تاکہ ہم جلد از جلد اس تک پہنچ سکے۔ میں نے شگفتہ لہجے میں کہا۔ میرا بھی یہی خیال تھا، لیکن تم سے مشورہ کرنا ضروری تھا۔ ہلکی سی ہنسی کے ساتھ اس کا جواب آیا۔ اول خان سے بات ختم کر کے میں نے ریسیور کریڈل پر رکھا ہی تھا کہ دوبارہ فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ اس مرتبہ جلال لائن پر تھا۔ کیا بات ہے؟ کافی دیر سے کوشش کر رہا ہوں مگر تمہارا فون مصروف تھا، جلال نے لائن ملتے ہی شکوہ کیا۔ اول خان سے بات ہو رہی تھی، تم نے میرا موبائل نمبر ملا لیا ہوتا۔ میں نے کہا، تم مصروف تھے تو موبائل نمبر ملانے سے کیا فائدہ تھا؟ ویسے مجھے اس کا دھیان نہیں آیا، ورنہ کوشش ضرور کرتا۔ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی خاص بات تمہارے سامنے آئی ہے جو مجھ سے بات کرنے کے لیے اتنے بے چین ہو رہے ہو۔ بات نہیں، باتیں کہو۔ پہلی یہ کہ سبراج VVIP ہے، اس کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا جا سکتا۔ کیا بات ہے؟ زیادہ اہم افراد کو ہر فعل کی کھلی آزادی حاصل ہے۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر حیرت سے سوال کیا۔ تم میری بات نہیں سمجھے؟ جلال نے وضاحت کی۔ یہاں کوئی قانون سے مستثنا نہیں ہے۔ قابل تعزیر جرم پر ہر ایک کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے، مگر میں سوبراج کے خلاف اپنے اختیار سے کچھ نہیں کر سکتا۔ اس فہرست میں شامل افراد کے خلاف کوئی قدم اٹھانے کے لیے اوپر کی منظوری ضروری ہوتی ہے۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ میں نے متجسس لہجے میں پوچھا۔
سیٹلائن فون یہاں نایاب ہیں۔ ٹیلی گراف ایکٹ کے تحت اس کا لائسنس ہونا چاہیے۔ سننے میں آیا ہے کہ شوبراج جنوبی کوریا سے ایک سیٹلائٹ فون لایا ہے جو اس کے خفیہ اور ذاتی استعمال میں رہتا ہے، مقامی لائنوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ شاید صحیح سمت میں پہلا سراغ ہے۔ اس کی پوری بات سن کر میں نے طمانینت سے کہا، نک نے کہا تھا کہ کوبرا سے سیٹلائٹ فون پر ہر وقت میرا رابطہ ہو سکے گا، مجھے یاد ہے، اسی لیے میں اس بات کی تصدیق یا تردید کے چکر میں لگا ہوا تھا۔ تو کیا شوبراج ہی حشمت بن کر ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا؟ میں نے سوال کیا۔ وہ ایک معروف آدمی ہے، ہر جگہ پہچانا جاتا ہے، وہ ایسی حماقت نہیں کر سکتا۔ جلال کی تفکر امیز آواز سے بے اعتباری متراشا تھی۔ اب اسے تم لوگوں کو ہی دیکھنا ہوگا۔ میں صبح کی پرواز سے اسلام آباد واپس جا رہا ہوں، وہاں میری ضرورت پیش آ گئی ہے۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے سر پر لاٹھ دے مارا ہو۔ اس نازک مرحلے پر جلال کی اچانک واپسی معنی خیز تھی۔ وہ خیال نہایت لچر اور بودا تھا کہ شوبراج یا اس کے کسی ساتھی کا آئی بی پر اتنا اثر و نفوذ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے کسی ذمہ دار افسر کو کسی شہر سے روانگی پر مجبور کر سکے۔ میں جلال سے براہ راست کوئی سوال کرنے کی ہمت نہیں کر سکا، البتہ اس کے لہجے سے یہ اندازہ ہوا تھا کہ اس کی واپسی محض ایک اتفاق تھی۔ اس بار تم کراچی میں کافی دن رہے ہو، مجھے تمہاری عادت ہی ہو گئی ہے، میں نے ہنس کر کہا۔ بس کچھ نہ کچھ چکر چلتے ہی رہے، شاید 5-6 مرتبہ مجھے اپنی کنفرم سیٹ چھوڑنی پڑی ہے۔ حالات سازگار رہتے تو شاید میں بہت پہلے لوٹ گیا ہوتا۔ حالات تو اب بھی سازگار نہیں ہیں، مگر تم جا رہے ہو، مجھے نرم ترین الفاظ میں اپنی بات کہنے کا موقع مل گیا۔ ڈینی، سمجھا کرو اسلام آباد ہمارا صدر دفتر ہے، میں غیر معینہ مدت کے لیے وہاں سے غیر حاضر نہیں رہ سکتا۔ وہاں میرے لیے کام کا ایک انبار جمع ہو چکا ہوگا۔ دہلی سے تم جو فائلیں اڑا کر لائے تھے، ان کی بنیاد پر فراہم کی جانے والی کلاسیفائڈ اطلاعات نے نیپال والوں کو پریشان کر دیا ہے۔ ان کی ایک اعلیٰ اختیاراتی ٹیم 4 دن سے اسلام آباد میں ڈیرے ڈالے بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ نیپال کے خلاف بھارتی سازشوں کے بارے میں مزید تفصیلات جاننے کے خواہش مند ہیں۔ مجھے رہ کر خیال آتا ہے کہ میری لائی ہوئی وہ فائلیں کسی انبار میں دفن ہو چکی ہوں گی۔ تمہاری زبان سے ان کا ذکر سن کر مجھے خوشی ہوئی ہے۔ میں بہت پہلے بھی تمہیں بتا چکا ہوں کہ ان فائلوں پر بہت محنت کی جا رہی ہے۔ تم نے بتایا تھا، میں نے اقرار کیا۔ سب کام بہت خفیہ رکھا جا رہا ہے، اس بارے میں کوئی خبر سامنے نہیں آتی۔ شاید اس لیے مجھے کبھی کبھی بدگمانی ہونے لگتی ہے۔ پاکستانی بہت سی خرابیوں کا شکار ہیں، افسر شاہی میں کرپشن کے دور دور تک شوہرے ہیں، لیکن تم یقین کرو کہ سب افسر اور محکمے ایک جیسے نہیں ہیں۔ اس نے درد مندانہ لہجے میں مجھے تسلی دی۔ بعض لوگ تو اس ملک کے لیے کچھ کار گزرنے کے جنون میں مبتلا ہیں اور دن رات کام میں لگے رہتے ہیں۔ کام ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ بھارت میں راگ دفاتر سے لائے جانے والے ریکارڈ کے بارے میں وہ اس کی پہلی مضبوط یقین دہانی تھی۔ میں نے وہ بات وہیں ختم کر دی۔ ہمارے درمیان چند الوداعی فکروں کا تبادلہ ہوا۔ وہ اگلی صبح شہر چھوڑ رہا تھا۔ میں نے ایسے خوشگوار فضائی سفر کی دعا دی اور ہماری گفتگو کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ شوبراج کے حشمت ہونے کے بارے میں کیا بات ہو رہی تھی؟ میرے فارغ ہوتے ہی ویرا نے تند انداز میں سوال داغ دیا۔ یہ میرا شبہ تھا، جلال اس کی تردید کر رہا تھا۔ ایک مشہور سماجی رہنما ایسا خطرہ مول نہیں لے سکتا۔ پھر تمہارے ذہن میں یہ خیال کیوں آیا؟ ویرا نے پوچھا۔ میں خود بھی کئی مرتبہ یہ بات سوچ چکی ہوں۔ خیالات پر کسی کا اختیار نہیں ہوتا، وہ آتے ہیں تو آتے ہی چلے جاتے ہیں، ان کی کوئی تعویل یا توجیہ پیش نہیں کی جا سکتی۔ اگر میرا اور تمہارا شبہ درست ہے تو یہ بات زیادہ دنوں تک چھپی نہیں رہ سکے گی، جلد ہی کھل کر سامنے آ جائے گی۔ اگر اس کھیل میں شوبراج کا ہاتھ ہے تو پھر ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، میں نے سوچتے ہوئے کہا۔ شاید آپ یہ بات اس کے سیاسی رتبے کی بنا پر کہہ رہے ہیں۔ غزالہ نے میری تشویش کا رخ بانپتے ہوئے اپنا خیال ظاہر کیا۔ یہ سامنے کی بات ہے، وہ اپنے اثر و رسوخ سے کام لے کر ہمارے لیے رکاوٹیں پیدا کرنے کی کوشش کرے گا، میں نے جواب دیا۔ دیکھتے ہیں کہ آنے والا دن ہمارے لیے کیا خبر لے کر طلوع ہوتا ہے۔ غزالہ کی بات ویرا کے موڈ پر بھی اثر انداز ہوئی تھی۔ جلال اسلام آباد لوٹ گیا ہے، اس کے آدمی شوبراج کا رخ نہیں کریں گے۔ اب ہماری معلومات کا انحصار صرف اول خان کے آدمیوں پر ہوگا
ہوگا۔ سلطان شاہ بولا، ہو سکتا ہے کہ سوبراج کے سلسلے میں ہماری کامیابی کی رفتار میں تیزی برقرار نہ رہ سکے۔ ایک بار حشمت کی شخصیت کے بارے میں کچھ مواد سامنے آ جائے تو پھر میں خود میدان میں اتروں گی۔ کافی عرصے سے گھر پر پڑے پڑے میرے اعصاب زنگ آلود ہونے لگے ہیں۔ ویرا نے پرعزم لہجے میں کہا، وہ زیادہ دیر تک ہمارے ہاتھوں سے نہیں بچ سکے گا۔ وقتی رو میں بہ کر زیادہ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں نے اسے سمجھایا، ابھی ہمیں صبر اور سکون سے انتظار کرنا چاہیے، جلد ہی کوئی نہ کوئی سرا سامنے آ جائے گا۔ باتیں کتنی دیر جاری رہ سکتی تھیں؟ رفتہ رفتہ ہم چاروں پر تکان غالب آنے لگی اور ہم ایک دوسرے سے رخصت ہو کر اپنے اپنے کمروں کی طرف ہو لیے۔ اول خان کے دونوں آدمی اپنے طے شدہ پروگرام کے مطابق چھت پر موجود تھے۔ اگلے روز اول خان دن چڑھے ہمارے پاس آیا تو اس کے پاس حوصلہ افزا اطلاعات موجود تھیں۔ حشمت خان دراز قامت اور وجیح آدمی تھا۔ خاص بات یہ تھی کہ عمومی طور پر اس کی قامت و جسامت سوبراج سے بڑی حد تک مشابہ تھی۔ فرق صرف یہ تھا کہ ہوٹل میں آنے جانے والے حشمت خان باریش آدمی تھا۔ داڑھی اور خامدار مونچھوں کی وجہ سے اس کی شخصیت بہت باروب نظر آتی تھی۔ اس کے برعکس سوبراج کلین شیو تھا۔ کیا تمہارے نزدیک اس فرق کی کوئی اہمیت نہیں؟ ویرا نے وہ تفصیلات سننے کے بعد اول خان سے پوچھا۔ ایک عام آدمی کے لیے کسی کے خد و خال کی باریکیوں کو نوٹ کرنا آسان نہیں ہوتا۔ حشمت کے بارے میں میرے آدمی نے ہوٹل کے عملے سے معلومات حاصل کی ہیں۔ ان لوگوں کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ داڑھی مونچھوں والا ہے۔ اول خان نے مدافعانہ لہجے میں جواب دیا، ذرا سی دیر کے لیے داڑھی مونچھوں کو بھول جاؤ، قد و قامت کی یکسانیت کو تم کیا کہو گے؟ میں نے پوچھا۔ شاید تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ حشمت کی داڑھی مونچھیں نقلی ہوتی ہیں، اول خان نے سوال کیا۔ یہ جلال کی دلیل کا جواب ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ سوبراج ایک معروف آدمی ہے، وہ کسی فرضی نام سے ایسے 5 اسٹار ہوٹل کا رخ نہیں کر سکتا جہاں اس کا اپنے جاننے والوں سے بھی سامنا ہو سکتا ہو۔ وہ نک کے اعتماد کا آدمی ہے، کوبرا کا ذمہ دارانہ کردار وہی ادا کر سکتا تھا۔ سوبراج نے اس مشکل کا حل یہ نکالا کہ دوہری شخصیت اختیار کر لی۔ ہوٹل میں وہ حشمت بنا ہوا تھا، وہاں سے نکلنے کے بعد وہ سوبراج بن جاتا تھا۔ اس کے دونوں روپ اور بہروپ کامیابی سے چل رہے تھے۔ میں نے جواب دیا، وہ گیٹ اپ دشوار ضرور ہوگا لیکن ناممکن نہیں تھا۔ غزالہ نے سوچتے ہوئے کہا، چہرے پر الگ سے چپکائی ہوئی گھنی داڑھی قریب سے پہچانی جا سکتی ہے۔ سلطان شاہ بولا، زمانہ بہت آگے نکل چکا ہے۔ ویرا نے اس کی تردید کرتے ہوئے کہا، آج کل ریڈی میڈ میک اپ کے لیے ایسی آسانیاں دستیاب ہیں کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض لوگ اپنی اصلی داڑھی مونچھوں کی تراش خراش کا اتنی باریکی سے دھیان رکھتے ہیں کہ بادی النظر میں ان کی داڑھی مونچھیں نقلی نظر آتی ہیں۔ تیسری اور اہم بات یہ ہے کہ ہوٹل میں حشمت کا قریبی رابطہ اور واسطہ صرف ارجن سے تھا۔ وہ اس کے گھر کا بیدی تھا۔ اس کے لیے داڑھی مونچھوں کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ باقیہ عملے سے اس کی دور سے دعا سلام ہوتی تھی۔ کسی کو یہ سوچنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ حشمت ہوٹل میں کیا ڈرامہ کر رہا تھا۔ وہ میرے ذہن میں ابتدا سے یہ خلش موجود تھی کہ سوبراج کا اس سارے واقعے میں کیا کردار ہو سکتا ہے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ اس کے چہرے پر داڑھی مونچھیں لگا کر اسے ہوٹل کے سامنے لایا جائے تو وہ سب اسے حشمت خان کی حیثیت سے پہچان لیں گے۔ میں نے زور دے کر کہا، لیکن بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا؟ ویرا نے برجستہ کہا، وہ VIP ہے، کوئی اسے چھیڑ نہیں سکتا۔ بے اختیار میری نظر اول خان کی طرف اٹھ گئی۔ ویرا کے اٹھائے ہوئے نقطے کا جواب وہی دے سکتا تھا۔ مجھے اس بارے میں اوپر سے کوئی ہدایت نہیں ملی جب تک جلال نے اس کی حیثیت کا ذکر نہیں کیا تھا۔ میں اس کے ساتھ ہر سلوک کر سکتا تھا، لیکن اب بات پیشہ ورانہ ایمانداری کی آ گئی ہے۔ مجھے اس کے پروٹوکول کا علم ہو چکا ہے تو اب مجھے محتاط رہنا ہوگا۔ تم محتاط رہو گے۔ جلال کو اسلام آباد میں کام پڑ گیا ہے تو پھر مجھے خود میدان میں نکلنا ہوگا۔ میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، میں اپنے کام کی ابتدا ہوٹل سے کروں گا۔ تم اکیلے نہیں رہو گے، میں تمہارا ساتھ دوں گی۔ ویرا نے بلا توقف اپنا فیصلہ سنا دیا۔ ڈینی کے ساتھ رہ کر تم خود بھی پھنسو گی اور اسے بھی مرواؤ گی، سلطان شاہ نے کہا۔ میں اتنی احمق نہیں ہوں کہ سرعام ڈینی کے ساتھ کندھا جوڑ کر پھرتی رہوں، ویرا نے کہا۔
پھر کتنی احمق ہو؟ سلطان شاہ نے معصومیت سے پوچھا اور سب بے اختیار ہنس پڑے۔ ویرا بھی اس برجستہ مذاق سے محظوظ ہوئی تھی۔ میں براہ راست شبراج سے ملنے کے امکانات پر غور کر رہی ہوں، ویرا کہہ رہی تھی۔ میرے ذہن میں ایک مبہم سا خاکہ ہے، اس کے خد و خال صاف ہوئے تو آپس کے مشورے سے آگے بڑھو گے، زیادہ خطرات نظر آئے تو میں اس سے دور رہوں گی۔ وہ موذی دشمن ہے، اس سے دور رہ کر کام کرنا ہی سب کے حق میں بہتر ہوگا۔ اول خان نے مشورہ دیا۔ دشمن کتنا ہی موذی کیوں نہ ہو، اس کا سر کچلنے کے لیے اس کے قریب جانا پڑتا ہے۔ ویرا مسکرا کر بولی، تم خود سمجھدار ہو، میں تمہیں مشورہ دے سکتا ہوں، تم پر اپنی مرضی مسلط نہیں کر سکتا۔ اول خان نے سنجیدگی سے کہا، یہاں سے تم کہاں جاؤ گے؟ قدرے توقف کے بعد میں نے اول خان سے پوچھا۔ پولیس ہیڈ کوارٹر میں ایک میٹنگ ہونے والی ہے، وہیں جانے کا ارادہ ہے، اس نے بتایا۔ بس تو پھر مجھے راستے میں صدر اتار دینا، میں ہوٹل کا ایک چکر لگاؤں گا، میں 15 منٹ بعد روانہ ہو جاؤں گا۔ اول خان نے اپنی ریسٹ واچ پر نگاہ ڈالتے ہوئے کہا، تمہیں کوئی تیاری کرنی ہے تو کر ڈالو، میں کپڑے بدل کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ غزالہ بھی میرے ساتھ اٹھ گئی۔ باقیہ تینوں افراد میں سے کسی نے میرے ارادے پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ شاید ہر ایک کے ذہن میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ کچھ نہ کرنے سے کچھ کرنا بہرحال بہتر تھا۔ ہوٹل آپ کس امید پر جا رہے ہیں؟ کمرے میں پہنچتے ہی غزالہ نے مجھ سے ایک متوقع سوال کر ڈالا۔ نک سے میری بات ہوئی تھی، میں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے کہا۔ وہ کوئی طے شدہ گفتگو نہیں تھی، بس بعد میں سے بات نکلتی چلی گئی۔ حشمت میری اس گفتگو سے پہلے اس ہوٹل میں پہنچا ہوا تھا۔ ہوٹل کا ریکارڈ بتا رہا ہے کہ گزشتہ چند دنوں میں وہ 2 بار ہوٹل میں رہ چکا تھا۔ ان حقائق سے ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ محض میری وجہ سے ہوٹل میں نہیں پہنچا تھا، وہاں اس کی پراسرار سرگرمیاں کئی دن سے جاری ہیں۔ سوال یہ ہے کہ وہ وہاں کیا کر رہا تھا؟ غزالہ سوچ میں پڑ گئی اور چند ثانیوں کے توقف کے بعد بولی، آپ نے پہلے بھی یہ شبہ ظاہر کیا تھا کہ وہ ہوٹل دشمنوں کی سرگرمیوں کا گڑھ بنا ہوا ہے، لیکن ویرا نے شاید اس نقطے پر دھیان نہیں دیا۔ وہ بس شبراج کی ذات میں الجھ کر رہ گئی ہے۔ شبراج سے مجھے کوئی ذاتی اناد نہیں ہے، میں نے کہا، اس کی مشکوک سرگرمیوں نے مجھے اس کی طرف متوجہ کیا ہے۔ اب ذرا سی تفصیلات سامنے آئی ہیں تو مجھے یقین ہو گیا ہے کہ ہوٹل میں اس وقت بھی کچھ مشتبہ افراد موجود ہوں گے جو شبراج سے ہدایت لیتے ہوں گے۔ یعنی شبراج نے حشمت خان کا روپ دھار کر بھارتی ایجنٹوں کی رہنمائی کا بیڑا اٹھایا ہوا تھا۔ وہ اتنا بے وقوف نہیں ہے کہ یوں کھل کر سامنے آ جاتا۔ نک اور ارجن کے علاوہ شاید ٹام کو یہ بات معلوم ہو کہ دوسرے ایجنٹوں کے لیے وہ نقاب پوش کوبرا تھا۔ میں نے کپڑے بدلتے ہوئے جواب دیا، وہ ایجنٹ بلیک کیٹس بھی ہو سکتے ہیں۔ غزالہ نے مجھ سے تصدیق چاہی۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔